بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار موطئین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لم یکن من زوال وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم ان کان مکرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسلا ان اللہ عزیز ذو انتقام یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وتری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون فرمایا کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کریم کی ذات والا صفات ان سے بے خبر ہے کسی کا کچھ نہیں بگڑ رہا نفس انسانی عجیب عجیب چیزیں سوچتا ہے اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اچھے لوگوں کی پیروی بڑے کم لوگ کرتے ہیں خوش نصیب ہوتے ہیں برائی کی مثال زیادہ لوگ لے لیتے ہیں فلاں نے چوری کر لی تو کیا ہوا میں بھی کر لوں گا فلاں نے قتل کر دیا تو اسے دوسرے دن چھوڑ دیا تو کون پوچھتا ہے میں بھی کر لوں یہ برائی کی طرف بہت بھاگتا ہے انسانی نفس اور اس کی مثالیں تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی نمازیں پڑھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں یا سچ بولتے ہیں یا نیکی کرتے ہیں تو کون سا تیر مار لیا انہوں نے اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا بگڑا وہ ان سے زیادہ خوشحال ہے مزے میں فرمایا یہ مت بھولو کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کریم کے روبرو کر رہے ہیں پھر انہیں ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی فرمایا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار انہیں ایک خاص وقت تک کے لیے اللہ نے مہلت دی ہے نیکی اور برائی کے راستے واضح کر دیے ہیں انبیاء اور رسل بھیجے ہیں کتابیں بھیجی ہیں دعوت دی ہے لیکن اختیار بندے کے اپنے پاس ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے اگر وہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے پاس بھی ایک وقت تک کے لیے مہلت ہے کر لے کیا کر سکتا ہے
آخر وہ دن آ جائے گا جب نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں. قیامت تو بہت بڑا حادثہ ہے. اللہ معاف فرمائے، قیامت کا دن تو بہت عجیب ہوگا کہ جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری نسل انسانی ایک جگہ جمع ہوگی. وہ تو بہت عجیب ہوگا. جب کسی کی موت بھی آتی ہے تو بھی اس کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں. ابھی بدن میں روح باقی ہوتی ہے لیکن اسے کوئی نہ گھر نظر آتا ہے، نہ رشتہ دار نظر آتے ہیں، نہ بیٹے بیٹیاں نظر آتے ہیں، نہ کوئی کسی کی فکر ہو. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. فرمایا ایک وقت آ رہا ہے جب ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور قیامت قائم ہوگی تو سر اٹھا کر میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اور پلک تک نہیں جھپک سکیں گے. خوف کا یہ عالم ہوگا کہ آنکھیں جامد ہو جائیں گی، ان سے پلکیں تک نہیں جھپکی جائیں گی. یا لا یرتد الیہم طرفہم، یہ پلک نہیں جھپک سکیں گے، ان کی نگاہ ان کی طرف واپس نہیں آ سکے گی. تو افئدتہم ہوا، اور دلوں میں ایسی ہیبت الہی ہوگی کہ گویا دھواں بن کر اڑ رہے. دل سینے میں نہیں رہا بلکہ غبار بن کر اڑ رہا ہے. آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ، آپ لوگوں کو اس خطرے سے بر وقت مطلع فرما دیں. آپ کا منصب عالی یہ ہے کہ آنے والے اس سخت وقت کی اطلاع انہیں بر وقت دے دیجئے اور انہیں بتا دیجئے یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب. جب وقت آئے گا، گرفت ہوگی، پرسش ہوگی، تو بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے طاقتور اس وقت گڑ گڑا رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ربنا. ساری زندگی تو نہیں مانا لیکن جب میدان حشر میں جانا پڑے گا تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. کیونکہ اللہ کو الہ ماننا تو اتنا مشکل نہیں ہے، اللہ کی ربوبیت پہ یقین کرنا بہت مشکل ہے. بندہ عبادت بھی سجدے بھی کرتا رہتا ہے لیکن امیدیں دوسروں سے وابستہ کر لیتا ہے اور پھر دل سے اطاعت ان کی کرتا ہے جن سے امیدیں وابستہ. وہاں یہ بات صاف ہو جائے گی، سب کہہ اٹھیں گے کہ ہمارے پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دیں، اخرنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا کر دے، کوئی تھوڑا سا وقت دے دے، ایک دفعہ ہمیں واپس دنیا میں جانے دے، چند برس کی، چند مہینوں کی زندگی دے دے، اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے، اتنی دے دے کہ ہم جا کر وہاں ایمان لا سکیں، کچھ کام کر سکیں. تو پھر آپ دیکھیے گا نجب دعوت تک کہ ہم کس طرح آپ کی دعوت قبول کرتے ہیں، کتنے خلوص سے آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. اور نتبع الرسل، اور کتنی جانفشانی سے آپ کے رسولوں کا اتباع کرتے ہیں. جب حشر قائم ہو جائے گا تو پھر تو سب بات کھل کر سامنے آ جائے گی. جنت و دوزخ بھی سامنے ہوگی، فرشتے، عذاب و ثواب بھی سامنے ہوگا. تو پھر درخواست، پھر وہاں یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا، کوئی دینے والا، کوئی پالنے والا، کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں ہے. ساری مخلوق وہاں جمع ہوگی، سلاطین و بادشاہ و مراتی اور بڑے بڑے طاقتور جابر اور ہر قسم کے لوگ، لیکن پھر کسی کے پاس نہیں جائیں گے. پھر اللہ ہی کو پکاریں گے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تیری ہی ساری نعمتیں ہیں، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی دعا سننے والا ہے. تو ہماری یہ دعا قبول کر لے کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ایک دفعہ پھر دنیا پر جانے دے، پھر دیکھ ہم کس طرح تیری دعوت قبول کرتے ہیں اور کس خلوص سے اور کس محنت سے تیرے انبیاء اور رسل کا اتباع کرتے ہیں.
تو اللہ کریم وہ باتیں یاد کرائیں گے جو ہم دنیا میں کرتے رہتے ہیں، جو دنیا میں وہ لوگ کیا کرتے تھے. تو وہ فرمائیں گے، ارشاد ہوگا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، جب تمہارے پاس اقتدار، طاقت، دولت، صحت تھی تو تم قسمیں کھایا کرتے تھے. قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ ہمیں زوال نہیں ہوگا، یہ ہماری نعمتیں ضائع نہیں ہوں گی، ہم سے یہ طاقت کوئی نہیں چھین سکتا، ہماری حکومت کو کون چھین سکتا ہے. تم اس بات پہ قسمیں کھاتے تھے، تمہیں اتنا یقین تھا کہ یہ نعمتیں ہم سے کوئی نہیں لے گا، یہ انہیں زوال نہیں ہوگا. اور تم ایسے بے وقوف تھے کہ تم نے یہ بھی نہ سوچا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جن شہروں میں، جن گاؤں میں، جن قریوں میں، جن آبادیوں میں تم رہتے ہو، تم پہلے انسان تو نہیں ہو کہ تم نے یہ آبادیاں بنا لی. جن قلعوں کے آج تم مالک ہو، یہ قلعے بنائے کس نے تھے؟ یہ تم سے پہلے جن لوگوں نے گمراہی اختیار کی اور اپنے آپ پر ظلم کیا، یہ آبادیاں انہوں نے بسائی تھیں، ان سے پہلوں نے بسائی تھی. وہ کہاں ہیں؟ ان کا نام و نشان نہیں ہے. تم کیوں یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ جو تمہارے پاس اقتدار آ گیا ہے، یا طاقت آ گئی ہے، یا دولت آ گئی ہے، یہ ہمیشہ رہے گی؟ تم سے پہلوں کے پاس شاید اس سے زیادہ تھی. آج انہیں تلاش کرو، وہ کہاں ہیں؟ تم ان کی قبروں پر تخت بچھائے بیٹھے ہو، کل کوئی تمہاری قبر پر تخت بچھا کر بیٹھا ہوگا. تمہیں اتنی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. پھر ہم نے انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائی، اور تمہیں بالتفصیل بتایا کہ وہ کیا کرتے تھے اور اس کا انجام کیا ہوا. تم تک یہ بات پہنچائی گئی، تمہیں یاد دلایا گیا کہ جو لوگ برائی کرتے تھے اس کا انجام کیا ہوا، اور جو ظلم کرتے تھے. اور پھر تمہیں مثالیں دے کر سمجھایا گیا. انبیاء اور رسول نے، اللہ کی کتابوں نے بڑی تفصیل سے ساری بات سمجھائی. لیکن تم تو دین کے خلاف سازشیں کرتے رہے. تم تو انبیاء کی تعلیمات کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اور تم تو کہتے رہے کہ یہ تو فرسودہ باتیں ہیں، یہ قدامت پسندی ہے، پرانی باتیں ہیں، اب ان سے قوم ترقی نہیں کر سکتی، ہم ترقی کی راہ پر جا رہے ہیں. تم ترقیاں کرتے رہے، اور یہ ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے؟ قد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم. تم نے بڑی تدبیریں کی، بڑی تجویزیں کی. اللہ پاک سب کو جانتا تھا. تمہارا کوئی ہیلا، کوئی تدبیر، کوئی تجویز اللہ سے چھپی ہوئی تو نہیں تھی. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. تم نے تو ایسی مکر، ایسی تدبیریں کی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، لیکن جنہیں ایمان نصیب تھا انہیں تم بھٹکا نہیں سکے. تمہاری تدبیریں ان پر ایک عجیب بات ہے. انسانی مزاج ایسا ہے کہ خود خواہ کتنی غلط راہ پہ چلا جائے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ سارے اسی پہ آ جائے. یہ تجزیہ کو خوش نصیب ہی کرتا ہے کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے اپنے آپ کو راست بازی پہ، حق پہ لے کے جانا چاہیے. نہیں، جہاں ہوں پھر کوشش کرتے ہیں کہ باقی ساری قوم، سارا ملک، ساری انسانیت وہیں آ جائے، میں ہمارے جیسی ہو جائے. تو تم نے تو بڑی بڑی تدبیریں کی، بڑی بڑی تجویزیں کی، بڑے جال بچھائے، لیکن وہ اللہ سے پوشیدہ تو نہیں تھے. جن کا تعلق اللہ سے تھا اور خلوص سے تھا، ان کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکے. اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. ورنہ تمہاری تدبیریں تو ایسی تھی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، لیکن بندہ مومن کو تم بہکا نہیں سکے. اور تمہارا یہ خیال ہو کہ یہ ایسے مولوی کہتے رہتے ہیں اور ایسے ہی بتاتے رہتے ہیں، ہوگا کچھ نہیں، ہوگا کچھ نہیں،
اور یہ خام خواہ لگے رہتے ہیں نبی کریم نے یہ فرما دیا، اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا، اللہ کی کتاب نے یہ کہا، ان کو آتا جاتا کچھ نہیں اور یہی چلتے رہتے ہیں، اب یہ ہوگا کچھ نہیں۔ فرمایا یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کرے گا، جو کچھ اللہ کی کتاب اللہ کا رسول تمہیں بتا رہا ہے یہ حرف بحرف سچ ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھو ان اللہ عزیز، اللہ بڑا غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، ذو انتقام، اور اللہ برائی کا بدلہ ضرور دے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ توبہ کر لو، معاف کرو، وہ الگ بات ہے، برائی پہ ظلم پہ جان دو گے تو اس ظلم کا بدلہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ اور تم بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کہ ہمارے جی پہرے دار ہیں اور ہمارے محلات ہیں اور ہماری فوجیں ہیں اور ہمارے لو لشکر ہیں اور ہمارے پاس خزانے ہیں۔ بھئی جب قیامت آئے گی تو یہ ساری بنیاد ہی بدل جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین ایک اور زمین بن جائے گی، یہ زمین نہیں رہے گی جو تمہارے لیے بچھونا ہے، یہ زمین نہیں رہے گی جو تمہارے لیے فصلیں اگاتی ہے، یہ زمین نہیں رہے گی جو تمہیں پھل اور پھول دیتی ہے، بلکہ یہ کچھ اور ہی ہو جائے گی، اس کی ساری خصوصیات بدل جائیں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری زمین کو کھینچ کر برابر کر دیا جائے گا، سمندر خشک ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے، پہاڑ ریت کے گالوں کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح اڑ کر برابر ہو جائیں گے، اونچی نیچی زمین سب برابر کر کے ایک سی کر دی جائے گی اور اس کی ساری خصوصیات بدل جائیں گی۔ ایک ہی لمحے میں بندے مومن کے لیے رحمت اور باد بہاری ہوگی اور کافر کے لیے نار جہنم سے سخت تپتی ہوئی وہی زمین ہوگی۔ اس کی خصوصیت یہ ایک اور زمین بن جائے گی۔ اس پہ مت رہو کہ ہم نے اس زمین پہ بڑے قلعے بنا لیے اور ہم نے بڑے عالی شان محل بنا لیے، یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اس کی ساری خصوصیات بدل جائیں گی، آسمان کی ساری خصوصیات بدل جائیں گی۔ یہ تم راتوں کے نظارے اور چاند کی چاندنیاں اور ستاروں کی چمک اور ہواؤں کی روانی یہ سب بھول جاؤ گے، آسمان کی خصوصیات بھی بدل جائیں گی۔ وہ بیک وقت عین ایک لمحے میں بندے مومن کے لیے رحمت برسا رہا ہوگا اور کافر کے لیے غضب الہی کے برسانے کا سبب ہوگا۔ مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کے لفظ جو ہے وہ تبدل کا معنی تبدیل کر دینا ہو سکتا ہے، ان زمینوں آسمانوں کو فنا کر کے اللہ نئے بنا دے، وہ قادر ہے، لیکن ان کی بھی جب ساری خصوصیات تبدیل ہو جائیں گی تو پھر یہ بھی نئے ہی ہوں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور کسی شخص کو اور کوئی فکر نہیں ہوگی بلکہ ہر کوئی اللہ کے روبرو پیش ہونے سے لرزاں ترساں، ہر بندے کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ایک جگہ مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اکثر لوگ سوائے اللہ کے خاص بندوں کے میدان حشر میں بے لباس ہوں گے، کسی نے کفن دیا وہ بھی مٹی کھا گئی تو لرزاں اور ترساں اور اپنے پسینے میں غرق ہوئے ہوں گے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ تو یہ لوگ برہنہ ہوں گے تو ایک دوسرے کے سامنے پھر برہنگی کا احساس نہیں ہوگا؟ فرمایا کسی کو کچھ خبر نہیں، ہر ایک کو اپنی مصیبت اتنی پڑی ہوئی ہوگی کہ اسے کوئی دوسرے کی فکر، کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا، ہر ایک اپنے اپنے اس دھیان میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور اللہ واحد کی بارگاہ میں سب کو پیش ہونا ہے، القہار، جو ظالموں کے لیے بہت سخت گیر ہے، بہت زبردست ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم دیکھو گے
کہ جو بڑے بڑے مجرم اور ظالم اور متکبر لوگ ہیں اور آج بڑھ کے مارتے نہیں تھکتے، یہ بڑے بڑے کفار زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، اور ان کی قمیضیں ان کو گندھک کے کرتے پہنائے جائیں گے، آتشگیر مادے کی ان کی لمبی لمبی گھٹنوں تک ٹخنوں تک ان کے لمبے لمبے چوغے ہوں گے، اور وہ آتشگیر مادے کے ہوں گے، اور اس کی آگ بھڑک کر ان کے چہروں کو گھیر رہی ہوگی، یعنی پاؤں سے لے کر سر تک وہ شعلہ سا بنا ہوا ہوگا، اور ان کے چہروں کو آگ جھلس رہی ہوگی، جلا رہی ہوگی۔ بتغشا وجوہہم النار، آگ نے ان کے چہروں کو ڈھانپ رکھا ہو۔ یہ آخرت اتنی مضبوط اور اتنی حقیقت ہے کہ انسانی زندگی میں دنیا میں بھی اس کا عمل دخل رہتا ہے۔ میں اگلے دن ٹی وی میں نے آن کیا تو ایک انگریزی کسی فلم کا اشتہار لگا ہوا تھا غالباً، اور یہ ہمارے بھی خبروں وغیرہ کے درمیان بھی عجیب و غریب اشتہارات لگاتے ہیں، اپنے ملک کے ہوں تو برہنہ عورتوں کے ہوتے ہیں، باہر کے ہوں تو ان کی فلموں کے ہوتے ہیں۔ تو اس فلم میں وہ دکھا رہے تھے کہ وہ بندہ کام کاج کر رہا ہے، بھاگ رہا اور لڑ بھڑ رہا ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کے وجود سے، اس کے چہرے سے سب سے آگ کی لپٹیں، شعلے نکل رہے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ آخرت کتنی مضبوط ہے۔ اب ان لوگوں کا آخرت ایمان بھی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے، لیکن ان کے دماغ میں وہ خیالات گردش کر رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوگا۔ کوئی چیز ذہن میں آتی ہے تو بندہ اس کی تصویر بناتا ہے نا۔ تو ان کی آپ فلمیں اور ان کی تصویریں، اور اب اس جدید دور میں جو آ رہی ہیں انگریزی فلمیں، وہ دیکھیں تو بالکل قیامت کا اور جہنمیوں کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ یا پھر یہ ریسلنگ دکھاتے رہتے ہیں تو وہ بھی میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں، بلکہ مجھے وہ پسند ہے۔ چلو اس میں لڑائی بھڑائی اور کشتی زور ضابطہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو بڑے تکڑے ریسلر ہیں ان کو یہ ایسے دکھاتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے اور اس کے زمین سے لے کر سر تک شعلے بدن سے بلند ہو رہے۔ تو قرآن تو وہ پڑھتے نہیں، قرآن کو تو وہ مانتے ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو انہوں نے پڑھی نہیں۔ تو یہ تصویر جو قرآن کھینچ رہا ہے بڑے بڑے ظالموں کی میدان حشر میں، یہ ان کے ذہن میں کیسے آ گئی؟ چونکہ آخرت اتنی مضبوط ہے کہ اس کا پرتو انسانی زندگی میں رہتا ہے۔ یہ صرف تصویروں میں نہیں، بلکہ یہ اندر اسی طرح جلتے بھی رہتے ہیں، اسی طرح بے چینیاں ہوتی ہیں، بے قراریاں ہوتی ہیں۔ دولت ہے، گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، لیکن اندر جو ہے وہ دوزخ دہک رہے ہیں۔ ان کے لمبے لمبے کرتے آتشگیر مادے سے بنائے جائیں گے، اور اس کے شعلے ان کے چہروں کو ڈھانپ رہے ہوں گے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ۔ اب یہ تو پیشی پر لائے جا رہے ہیں۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا کچھ مجرم ایسے ہوتے ہیں، کچھ مجرم جنہیں پولیس والے ویسے ہی بغیر ہتھکڑی کے بھی لے آتے ہیں عدالت میں پیش کرنے کے لیے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بغیر ہتھکڑی کے نہیں لاتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہتھکڑی کے ساتھ بیڑیاں بھی لگا کر لے آتے، کچھ اور ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوہے کی گاڑی میں بند کر کے ہتھکڑیاں بیڑیاں لگا کے ارد گرد پہرے دار کھڑے کر کے تب لے کے آتے ہیں۔ فرمایا یہ تو صرف پیشی پر لے جائے جا رہے ہیں کہ ان کے کرتے آتشگیر مادے کے ہیں اور چہرے کو آگ جلسا رہی ہے۔ ابھی آگے ان کے اعمال اور کردار کی سزا کا حساب تو آگے ہونا ہے۔ اب تو یہ لے جائے جا رہے ہیں یجزی اللہ کل نفس ما کسبت، کہ جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں ان کا بدلہ انہیں دے دیا جائے۔ یہ تو پیشی پر جا رہے ہیں، سزا کا اعلان تو آگے جا کر ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والے۔
انسان اس چند سالہ زندگی میں یہ بھول جاتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے اس کا سپین، اس کا عرصہ بہت تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے۔ آخرت کی زندگی ابدی دائمی نہ ختم ہونے والی ہے۔ پھر آسمانی دنیا جو ہے ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، عند اللہ یا آسمانوں پر ایک دن گزرے زمین پر 1000 سال گزر جاتا ہے۔ ویسے بھی ایک عام اصول بھی ہے کہ آپ یہ ایک نقطہ مرکز ہے، ایک ذرا اس کے ساتھ گردش کرتا ہے اور باہر ایک حد ہے، ایک ذرا اس لائن پہ آتا ہے، تو یہ تھوڑا سا سرکے گا تو اس کے کئی چکر ہو جائیں۔ تو آسمان پر ایک دن گزرے زمین پر 1000 سال گزر جاتے ہیں۔ عرصہ محشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، جیسے حدیث شریف میں ہے۔ اب یہ تشریح نہیں ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے ہوں گے یا وہ آسمانی ہوں گے، چونکہ اس عالم میں ہے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ دن وہ شمار کیے جائیں، تو یہ تو ایک دن حشر کا ہوگا۔ اب اس کے مقابلے میں اپنی دنیاوی زندگی کا اندازہ لگائیے تو کتنی نظر آتی ہے، نہ ہونے کے برابر۔ تو فرمایا یہ ایسے بے وقوف تھے کہ انہوں نے ابدی اور دائمی زندگی کو چند روزہ لذتوں پر قربان کر دیا اور ضائع کر کے بیٹھ گئے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ یہ سارا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا پیغام، اللہ کا یہ قرآن، یہ سارے ذرائع اس لیے ہیں کہ لوگوں تک حقائق پہنچے۔ للناس، اولاد آدم علیہ السلام کو حقیقت سے آشنا کر دیا جائے، حقائق ان تک پہنچا دیے جائیں اور انہیں انجام بد کی بروقت خبر دی جائے۔ انذار کا ترجمہ اردو میں تو ڈر ہی لکھا جاتا ہے، چونکہ اردو کا دامن تنگ ہے اور اس میں عربی والی وسعت نہیں ہے، لیکن ڈر بہت قسموں کا ہوتا ہے۔ ڈر دشمن کا بھی ہوتا ہے، ڈر بیماری کا بھی ہوتا ہے، ڈر درندے کا بھی ہوتا ہے، ڈاکو کا بھی ہوتا ہے۔ انذار یہ ڈر نہیں، انذار اس ڈر کو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی چیز کھانے لگے تو کوئی دوسرا سمجھدار اسے کہے کہ یار یہ کھاتے رہے ہو لیکن یہ ہفتہ 2 ہفتے مہینہ کھاتے رہو گے کچھ نہیں ہوگا، مہینے بعد اس کا اثر شروع ہوگا اور یہ تمہیں مار کے چھوڑے گا، یہ بڑی زہریلی چیز ہے، مت کھاؤ۔ یعنی جو کر رہے ہو اس کا جو انجام ہوگا برا، اس کی بروقت خبر دے دی جائے، یہ انذار ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ ڈر ہی لکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا قرآن کریم اور اللہ کے نبی کا پیغام اس لیے ہے کہ لوگوں کو آخرت کی تباہی سے بروقت مطلع فرما دیا جائے، آگاہ کر دیا جائے، بات ان تک پہنچا دی جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور دوسرا بڑا کام قرآن کا اور آپ کے ارشادات کا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ عبادت کا مستحق صرف وہی واحد لا شریک ہے۔ عبادت سے مراد صرف نماز و روزہ نہیں ہے، عبادت سے مراد اطاعت ہے، جس میں نماز روزہ بھی شامل ہے، عبادات فرضی نفلی بھی شامل ہیں، اور جس میں ساری زندگی شامل ہے کہ بندے کا ہر کام، ہر سوچ، ہر لفظ یا عبادت ہے یا اطاعت کی حد سے باہر ہے اور گناہ ہے۔ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ صاحب دانش جو اپنے عقل کو استعمال کرتے ہیں، جو اپنی سوچ اور فکر جو اللہ نے دی ہے اس سے تجزیہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی رہنمائی ہو سکے، وہ ہدایت پا سکیں، وہ اللہ کے سیدھے راستے پر آ سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں۔
اگلی سورہ مبارکہ سورہ ہجر ہے. اس کا نزول بھی مکہ مکرمہ میں ہوا. مکہ مکرمہ کی 13 سالہ حیات پاک جو ہے وہ ایک جد و جہد ہے عقائد و نظریات کی. تو جتنی صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان میں زیادہ بحث جو ہے وہ عقائد اور نظریات کے ساتھ ہے. جب حضور نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ تشریف لائے تو ریاست اسلامی کی بنیاد پڑ گئی اور پھر فیصلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے پڑے. تو جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ان میں زیادہ جو ہے وہ احکام کا بیان ہے، احکام کی تشریح ہے کہ کون سا کام کس طرح کیا جائے. جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان میں زیادہ بحث عقائد و نظریات پر ہے. اس سورہ میں بھی یہی تسلسل جو پچھلی صورت کا آ رہا ہے وہی چل رہا ہے اور اس کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. الف لام را حروف مقطعات ہیں جن پر بہت دفعہ بات ہو چکی. یہ اللہ کی کتاب الکتاب معرفہ ہے اور اس سے معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی کتاب جس کی نظیر ممکن نہیں، جو صرف اکیلی ہے. الف لام جب ساتھ لگتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ یہ بے مثل بے مثال اعلیٰ اور کائنات میں اکیلی ہے، کوئی اس کی مثال نہیں. فرمایا یہ اس الکتاب کی باتیں اور اس قرآن کی باتیں ہیں جو ہر بات کو کھول کر بیان کر دیتا، پورے طریقے سے تفصیل بتا کر، چھوٹی چھوٹی باتوں کی تفصیل بتا کر ہر بات واضح اور روشن کر دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.